حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابلے میں ان کے دشمن کو فضیلت دینا بہت بڑی گمراہی ہے، اور پھر یزید جیسا شخص جس کے فاسق و فاجر ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، اسے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابلے میں حق پر سمجھا جائے اور اس کی حمایت میں ہر ضابطے کو پامال کر دیا جائے تو یہ دنیا اور آخرت میں خسارے کی تصدیق ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی۔ اور جو کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ باطل اور خاطی سمجھے اور یزید کو برحق سمجھے اور اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر خدا اور رسول کو اذیت پہنچائے، تو ان جیسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ کسی بھی آدمی کے لیے اس کے بیٹے کی گواہی سب سے قابل اعتماد اور سکہ ہوتی ہے۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے حضرت معاویہ بن یزید نے جو تاریخ ساز خطبہ دیا وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کا ہے، جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے اصل حقیقت کو آشکار کر دیا ہے۔ حضرت معاویہ بن یزید کہتے ہیں کہ میرے باپ نے حکومت سنبھالی تو وہ اس کا اہل ہی نہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے تنازع کیا، آخر اس کی عمر گھٹ گئی اور نسل ختم ہو گئی اور پھر وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کی ذمہ داری لے کر دفن ہو گیا۔ یہ کہہ کر رونے لگے اور کہنے لگے، ایک بات ہم پر جو گراں ہے وہ یہی ہے کہ اس کا برا انجام اور بری عاقبت ہمیں معلوم ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کو قتل کیا، شراب کو مباح کیا، بیت اللہ کو برباد کیا، اور میں نے خلافت کی حلاوت ہی نہیں چکھی تو اس کی تلخیوں کو کیوں جھیلوں؟ اس لیے اب تم جانو اور تمہارا انجام۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور اس نیکی کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں لازمی۔ خدا حافظ۔